بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تو زندہ تھے اور بقول بعد موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھی مبعوث ہوئے، لیکن اس بات پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آپ کو دائمی حیات عطا کی گئی یا عمومی حیات کے ساتھ آپ کا وصال ہو گیا۔ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کو حیات ابدی عطا فرمائی گئی اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حیات کی نسبت بہت سے روایات و اقوال اکابر ہیں جو ثبوت حیات کے لیے کافی ہیں۔ یہ روایات و اقوال کوئی حجت قطعی ہو سکتے ہیں اور نہ اس بحث میں ایسی کامل حجت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ اصول و عقائد اسلام میں داخل نہیں۔ یعنی اگر آپ نے مان لیا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اگر وہ زندہ نہ ہوئے تو خدا نخواستہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یا آپ نے یوں کہا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے اور حقیقتاً آپ کا وصال نہیں ہوا، تو آپ کے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، لہٰذا جو بات آپ تک مستند روایت تک پہنچی آپ اس پر یقین کر لیں یا اپنے طور پر تحقیق کر لیں۔ متعدد روایات سے حضرت خضر علیہ السلام کو دائمی حیات نصیب ہونا ثابت ہے۔ ان اہل علم کے اقوال جو اہل اسلام کے مقتدی اور ائمہ دین سمجھے جاتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، اور بزرگان دین اولیاء کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اپنی ملاقات کا شرف بھی عطا فرماتے ہیں، زندہ لوگوں کی طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں۔ بعض جلیل القدر محدثین جیسے امام بخاری، ابراہیم حربی، ابو جعفر منادی، ابو بکر بن العربی رحمۃ اللہ کی رائے اس کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حیات دائمی نہیں دی گئی، بلکہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان اصحاب کا یہ کہنا اپنی رائے سے نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیات و بیشتر احادیث مبارکہ سے وہ یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ سب کا انجام فنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کیسے بالا تر ہو گئے جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں ایک جگہ مخاطب کر کے فرمایا، یہ تو ہمیشہ سے ہونے والی بات ہے، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو دائمی زندگی نہیں دی۔ اس وجہ سے مندرجہ بالا علماء نے خیال فرمایا کہ خضر علیہ السلام کو بھی دائمی زندگی دیا جانا صحیح نہیں، جبکہ وہ علماء کرام جو دائمی زندگی حضرت خضر علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی کسی کو نہیں دی اس میں کسی کو موت نہ آئے، لیکن خضر علیہ السلام کو سور پھونکے جانے تک کی طویل زندگی عطا فرما دی۔ سور پھونکے جانے پر تمام عالم کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جائیں گے اور اس طرح ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اس طرح ان کا زندہ رہنا اس آیات کے خلاف نہ ہوا۔ ایک نہایت صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو لوگ روئی زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد بھی ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ جو علماء کرام خضر علیہ السلام کی حیات سے انکار کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اگر مان لیا جائے کہ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ تک حیات تھے تو بم وجب حدیث مبارک 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے جواب میں دائمی حیات کے قائل علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا یہ مدعا نہ تھا کہ موجود لوگوں میں سے ایک بھی متنفس زندہ نہ رہے گا، بلکہ یہ مقصد تھا کہ یہ زمانہ بالکل ختم ہو جائے گا، نہ یہ انسان باقی رہیں گے، نہ یہ حالات، بالکل نئے اور جدید لوگ موجود ہوں گے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس روایات کے بیان کرنے والے ہیں خود ہی معنی بتائے ہیں۔ کچھ علماء نے یہ بھی جواب دیا حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زمین پر موجود نہ ہوں گے، پانی اور دریا پر ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خضر علیہ السلام اس حکم میں نہ آتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی نبی کو بھیجا تو پہلے اس سے یہ عہد لیا کہ اگر ہماری حیات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ اقرار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ خود عالم ہے کہ کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک رہے گا اور کون نہیں۔ دائمی حیات خضر علیہ السلام کو نہ ماننے والے علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ ضرور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ ایمان لانے کے لیے اول تو خدمت میں حاضر ہونا ضروری نہیں، اگر حاضر ہو بھی گئے تو عام نظروں میں ظاہر نہ ہونا،
اور پوشیدہ رہنا ممکن ہے۔ اسی طرح کئی علمی باتیں دونوں نظریات رکھنے والے علماء کے درمیان ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انکار دائمی حیات خضر علیہ السلام کے لیے کوئی ایسی قطعی اور قوی دلیل نہیں ہے جس کا جواب نہ ہو سکے۔ ان مندرجہ بالا محدثین اور علماء کے علاوہ تقریباً تمام علماء اسلام اسی بات کے قائل ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔